کو نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ میرے ساتھ جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر ہمایوں یعقوب صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر، جو لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، لوگ جو ہے وہ فاقے کرنے پر مجبور ہیں، ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی کس طرح سے الخدمت فاؤنڈیشن مدد کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ہمارا ہزارہ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے بہترین ماحول میں ہمیں یہاں بٹھایا کہ آئسولیشن کے ماحول سے ہم نکل کر ایسے ماحول میں ہم آ رہے ہیں کہ ادھر ندی دوڑ بھی گنگنا رہی ہے، ادھر فصلیں لہرا رہی ہیں اور آسمان پہ بادل جو ہے وہ آنکھ مچولی کر رہے ہیں، اور ان حالات میں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک تازہ واقعہ جونکا ہے اور ایک اچھا ٹرینڈ ہے جو کہ ہمارا ہزارہ نے یہاں پیدا کیا۔ میرے ساتھیوں، جماعت اسلامی اگست 1941 میں جب وجود میں آئی تو یہ شاید واحد سیاسی جماعت تھی کہ جس نے اپنے قیام کے دن سے ہی شعبہ خدمت خلق جو ہے وہ قائم کیا۔ ممکن ہے اور جماعتوں کی بھی ہو، میری غلطی ہو، لیکن اس نے سنجیدگی کے ساتھ شعبہ خدمت خلق اس وقت بھی بنا لیا تھا۔ اور جب پاکستان کا مرحلہ جب آیا کہ ہمیں پاکستان کا مہاجرین ہجرت کی، تو اس وقت بھی جماعت اسلامی نے اپنی بساط سے بڑھ کر کام کیا تھا۔ اس کے علاوہ جہاں بھی کوئی آسمانی یا عارضی آفت آتی ہے تو سب سے پہلے جماعت اسلامی اس کے شانہ بشانہ اپنے عوام کی ہوتی ہے۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی باقاعدہ جو الخدمت فاؤنڈیشن کا بھی قیام عمل میں لایا گیا، لیکن اس سے پہلے شعبہ خدمت خلق کے تحت یہ کام ہوتا رہا۔ اور یہ جو کام ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے اور ان کے احکامات ہوتے ہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ خیر الناس من یشفع الناس، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ ہم نے اس سے کوئی سیاسی فائدہ نہیں کمانا، اور ہمیں لوگ بعض دفعہ تانا بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اتنے لاکھوں کروڑوں روپے لٹا دیتے ہیں اور مٹھی بھر آپ کا ووٹ نہیں ملتے، پھر بھی آپ اس کام میں جتے رہتے ہیں، اور نہ جانے آپ کی عقل کو کیا ماتم ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود ہم اس لیے ڈٹے رہتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں کہ جب آپ نے مکہ مکرمہ میں تھے تو ایک یتیم بچہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ شہر کا جو سب سے بڑا اس وقت بدماش تھا ابو جہل تھا کہ اس نے میرا حق دبایا ہوا ہے۔ تو آپ فوراً اٹھے اور اس کے پاس گئے اور اسے حق کو دلا کے رہے۔ اور آپ اس واقعہ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ جب ایک عورت جو ہے وہ شہر چھوڑ کر جا رہی تھی تو آپ نے اس کا سامان اپنے جسم مبارک پہ اٹھایا اور اس کو جا کر دوسری شہر میں پہنچایا۔ پھر بعد میں قصہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد وہ ایمان لے آئی۔ تو یہ ہم اس نبی کے راستے پر چلے ہوئے ہیں کہ جس نے غزوہ خندق میں اوروں نے اگر ایک پتھر باندھا ہوا تھا تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اور آپ کا دال جو ہے وہ مار رہے تھے اور اپنی جدوجہد کر رہے تھے۔ تو اس لیے ہم اس جدوجہد کو جاری رکھتے ہیں کہ اگر اس کام کے لیے چندہ مانگنا جائے یہ بھی سنت ہے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے چندہ کی اپیل بھی کی تھی، اور اس کام کے لیے تعاون کرنا بھی سنت صدیقی اور سنت فاروقی ہے کہ کوئی تو اپنے گھر کا سارا مال لے کر آیا اور کوئی آدھا مال لے کر آیا، اور ایسے بھی صحابہ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو ساری رات وہ مزدوری کر کے اور مٹھی بھر ان کو کمائی ملی تو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر نشاور کر دی۔ ہم اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج مشنری ادارے دیگر بھی ہیں، غیر مسلم اقوام کے بھی ہیں، لیکن ان کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو اپنے کام وہ کرتے ہیں کہ کسی نے آنکھوں کا اسپتال بنایا ہوا ہے، کسی نے کیا کیا ہوا ہے، لیکن جب مریض صحتیاب ہوتے ہیں تو اسے بائبل کا نسخہ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں بھی ایسے ادارے ہونے چاہیے کہ جو نہ صرف اپنے مسلمان بھائیوں کی بلکہ غیر مسلم قوم کی بھی بلا تفریق مذہب اور نسل وہ ان کی خدمت کریں اور ان کو بھی اسلام کی طرف لائیں اپنے حسن کردار کی وجہ سے۔ اور الحمدللہ جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے اس نے اس طریقہ کار پر عمل کیا ہے۔ ہم نے شہر کی 100 سے زائد مساجد میں جو ہے اس وقت جو ہے وہ اسپرے کیا ہے، اور اس کا اینٹی کرونا کا وہ جو اسپرے کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی یہ بتا چکے ہیں 110 گرانوں سے زیادہ ہم نے ریلیف جو پہنچائی ہے، یہ تو اس علاقے کی ہے۔ لیکن پورے پاکستان میں آپ خوبی جانتے ہیں، ہمارے صافی بھائی بھی جانتے ہیں کہ 1 ارب سے زیادہ کے پروجیکٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن وہ کر چکی ہے لوگوں کے لیے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتوں کو کیا ان پہ موت پڑی ہوئی ہے، وہ کہاں ہیں؟ وہ ووٹ لینے کے لیے تو عوام کے پاس آ جاتے ہیں، لیکن اس کڑے وقت میں، آڑے وقت میں، مصیبت کے وقت میں، اور دوست کی پہچان تو مشکل وقت کے وقت ہوتی ہے،
باقی تو سارے دوست یار ہوتے ہیں، لیکن اس آڑے وقت میں کہ انہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، وہ کونوں خدروں میں وہ گھسے ہوئے ہیں، آئسولیٹ انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا ہے، لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے. تو یہ چھوٹے سے شہر میں یہ جو چھوٹے چھوٹے یہ پھول ہیں، گلدستے ہیں، جو ہمارے ارد گرد جو ہمارے ساتھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے وسائل سے کہیں زیادہ بڑھ کر یہ کام کیا کہ یہ تو چھوٹا سا شہر ہے اور 95% جو ہے دکانیں اس وقت بند ہیں. اور یہ جو ریلیف کے جو ادارے کام جو کر رہے ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ کتنی مشکلات میں ایک ایک فرد تک وہ پہنچتے ہیں، کسی کو گھر سے پکڑتے ہیں، کسی مسجد سے پکڑتے ہیں، کسی کہاں پکڑتے ہیں، تب جا کے ان کے لیے چند لاکھ کی امداد جو ہے ہو سکی ہے. اور یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ان کو جو مانگنا ہے یہ سب سے مشکل کام ہے کہ کسی شخص کے نیکی کے کام کے لیے اس کے جیب سے پیسہ نکالنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. یہ ویلفیئر اداروں کو بخوبی پتہ ہے، پریس کلب کو بھی پتہ ہے، باقیوں کو بھی پتہ ہے کہ کیسا یہ معاملہ ہے. لیکن وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈبل اجر مل رہا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غازی کے لیے کوشش کی، اس کے لیے سامان جنگ فراہم کیا، تو اس کو اتنا ہی ثواب ہے کہ جتنا غازی کو ثواب ہے. اور اس طرح کوئی جہاد پہ جاتا ہے، اس کے اہل خانہ کی کوئی حفاظت کرتا ہے تو اس کو بھی ثواب ہوتا ہے. اس لیے اس نیکی کے کام میں جو ادارے وہ ساتھ دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑی ان کے لیے اچھی بات ہے اور اچھی روایت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بساط سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. اس کے جماعت اسلامی نے جہاں 1 ارب کے سے زائد امدادی سامان تقسیم کیا ہے، وہاں اس نے جتنے بھی اس کے ادارے تھے، اسپتال تھے، سب کچھ تھے، وہ اس نے پہلے ہی دن سے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے حکومت کو پیشکش کی کہ آپ یہاں اپنے اس میں امدادی سرگرمیاں یہاں شروع کر سکتے ہیں. اپنے ادارے ان کے دروازے اس نے کھول لیے. اور سب سے بڑا ویلفیئر کا ادارہ ہے جماعت اسلامی کے، جس کے یتیم خانے بھی بہت سارے ہیں، آغوش کے نام سے لاتعداد ادارے ہیں، اور ہزاروں بچے وہاں مفت تعلیم، مفت رہائش اور مفت کھانے کی ان کو سہولت حاصل ہے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وبا کی وجہ سے صرف دیہڑی دار مزدور نہیں متاثر ہوا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کا اچھا بھلا کاروبار تھا وہ بھی متاثر ہوا ہے کہ 1 مہینے سے زیادہ اس کا اگر کاروبار بند ہے تو وہ تو خود بیچارہ ضرور بند ہو گیا ہے. اور ہماری طرف جو ہے ہم نے یہ جب تھوڑا سا بہت ہم نے جو کام کیا، اس کی پوسٹ ہم نے لگائی، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ مخیر زراعت ہم سے تعاون کریں گے تو اس صورت میں ہم اپنا سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ بھی ہم اٹھا لیں گے. لیکن عجیب معاملہ تھا کہ ہمارے پاس جو ہے مستقین نے بہت زیادہ ہم سے رابطہ کر لیا، اور چند % ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. ہم پھر بھی ان کی شکر گزار ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس امدادی سرگرمی کو مزید آگے بڑھایا جائے، اور جس سے ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی جو متاثر ہوگی ہے، تو اس سلسلے میں امدادی سرگرمیاں جو رکھنے والے ہیں، کرنے والے ہیں، ان کو بھی ہمیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس آفت سے، اس مصیبت سے ہمارا جو ہے وہ پیچھا چھڑائے اور ہمیں نجات دے، اور ہمارے ملک کو اور ہمارے اداروں کو کامیاب کرے. بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں جماعت اسلامی کے ڈاکٹر ہمایوں یعقوب صاحب.